ایک وقت تھا جب سب طرف شرک ہی شرک تھا۔ اس شرک کے اندھیرے میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آزر کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف لوگ پتھر سے بنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے اور خود ہی سوچتے کہ یہ ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور ان کی ہی پوجا کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ یہ پتھر کے بت نہ تو ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ایک جنگل میں چلے گئے۔ جب رات ہوئی تو آسمان کی طرف دیکھا، ایک ستارہ نمودار ہوا۔ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ کوئی چمکدار چیز ہے، بہت روشن سی ہے، کہیں یہ تو میرا رب نہیں؟ جب صبح ہوئی ستارہ غائب ہو گیا۔ کہنے لگے، غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن پھر آسمان کی طرف دیکھا تو چاند نظر آیا۔ کہنے لگے، یہ تو میرا رب نہیں، یہ بڑا بھی ہے اور روشن بھی۔ صبح وہ بھی غائب ہو گیا۔ کہنے لگے، یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ صبح اٹھے تو سورج کو دیکھا، وہ بھی بہت چمکدار روشن تھا، ان دونوں سے بہت بڑا بھی تھا، تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ شام کو وہ بھی غروب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ گھر آئے اپنے باپ کو کہنے لگے، اب بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہ تو ہم سے کچھ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ یہ تو پتھر کے ہیں، یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ رب تو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ان کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تو ہم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن ان کے بابا نے ان کی بات نہ مانی۔ ایک دن ایک شہر میں میلہ تھا تو سب صبح صبح انواع اقسام کے کھانے لے کر بت خانے میں آئے اور سب کھانے بتوں کے آگے رکھے تاکہ وہ بابرکت ہو جائیں۔ وہ سب کھانے بتوں کے آگے رکھ کر میلے میں چلے گئے۔ پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا۔ جب سب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب بت ٹوٹے پڑے ہیں، صرف ایک ہی سالم تھا جس کے گلے میں کلہاڑا تھا۔ سب پریشان ہو گئے کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ پورے شہر میں چہمگوئیاں ہونے لگیں تو ایک آدمی بولا، ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، یقیناً یہ اسی نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، ان سے پوچھا کہ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھتے ہیں کلہاڑا کس کے پاس ہے، اسی سے پوچھیں کس نے کیا ہے، یا یہ کھانے کی وجہ سے لڑ پڑے ہوں گے۔ یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے، تمہیں نہیں پتہ کہ یہ بولتے نہیں اور نہ ہل جل سکتے ہیں، تو یہ کیسے جگڑ سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ ایک ہے، واحد لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ سن کر سب غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تو سب لوگوں نے مل کر لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔